الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی کا ظہور کسی بھی وقت ہونے والا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں قرب قیامت کی نشانیاں واضح ہو گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقام، روز قیامت سے پہلے بتائی گئی نشانیاں پاکستان اور بھارت میں کیوں ظہور پذیر ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر ظہور کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا کہ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور قیامت کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو قیامت کا انتظار رہنے لگا۔ نبی آخر الزمان خراسان کی وادی، غزوہ ہند کے بارے میں کئی اشارے دے چکے تھے۔ اب قیامت کا وقت کتنا قریب ہے، اس کا جائزہ لینے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کو سن لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا ہے جتنا ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں اہل بیت میں سے کسی کی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کا نام میرے نام کی طرح محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح عبداللہ یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، اور حدیث کے مطابق وہ حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت کی سب سے بڑی اور واضح نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے سیاہ علم والے لشکر چلیں گے اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ خراسان کا علاقہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ وادی ہند اور سندھ کا ذکر بھی اسلامی تاریخ میں ہے جہاں غزوہ ہند کے اشارے دیے گئے ہیں۔ اب اسلامی محققین کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ بدوؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب عرب بدو اونچی اونچی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے، صحراؤں میں سبزہ اگنے لگے گا۔ اسلامی محققین کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کے بعد عرب سرزمین پر حکمران خاندان نے خلافت کا سخت جھگڑا پیدا ہوگا، اس سرزمین پر سخت حالات خراب ہوں گے۔ ایسے میں امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے مدینے سے نکل کر مکہ آ جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہیں گے، لیکن اللہ کی رضا سے کچھ ممالک سے علماء کرام انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے اور انہیں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں گے۔ اسی دوران آسمان سے بڑا معجزہ نازل ہوگا، ایک غیبی آواز میں ان کے خلیفہ ہونے کی تصدیق کی جائے گی اور یہ آواز دنیا بھر میں سنی جائے گی، ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ حدیث مبارکہ میں خراسان کا لفظ آتا ہے۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم پر جا کر قابض ہو جائیں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو سندھ و ہند کہتے تھے۔ اس دور میں جو خراسان تھا، اس میں افغانستان کا 2/3 حصہ، تھوڑا سا حصہ ایران کا اور باقی پاکستان کا کچھ حصہ جہاں اب مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ خراسان میں شامل تھا۔ احادیث کی روشنی میں دنیا بھر کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے سب سے بڑی اسلامی فورس افغانستان، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں سے تیار ہوگی۔ اس پورے خطے میں خلافت کی طرز پر نظام قائم ہوگا۔ اس حوالے سے یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس خطے میں حدیث کی روشنی میں کئی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں بھارت میں جتنی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کسی اور غیر مسلم نے
اسلام قبول نہیں ہوا ہے۔ حدیث پاک سے روایات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 8 سال بعد دجال نکلے گا۔ اللہ پاک نے دجال کو بہت سی طاقتیں دے رکھی ہوں گی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اسلامی اسکالرز کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دمشق کی مسجد میں ہوگا۔ عید اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز کی اقامت ہونے لگے گی۔ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اور مینار پر اتر جائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو مصلی پر جا کر کھڑے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس دوران ہر طرف فتنہ دجال برپا ہوگا، اکثر لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے۔ وہ بیس بدل بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے کر فتنہ دجال ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ نیک لوگ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس کا پیچھا کریں گے اور اسرائیل کے زیر تسلط علاقہ جہاں آج کل بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں وہاں قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کو بدترین شکست ہو جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، جس کی خوشخبری پہلے پیغمبروں نے بھی دے رکھی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اسلام پہلی بار دنیا کے ہر کونے میں رائج ہو جائے گا انشاءاللہ۔